السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا 12 ربیع الاول منانا بدعت ہے؟ مطلب لوگوں میں یہ مس کنسپشن ہے کہ اس دن حضور پاک کا حضور پاک کا جن ہوا تھا، حالانکہ اس دن تو وہ وفات پائے تھے۔ تو پھر اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے ایکچولی میں؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں کئی سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ربیع اول کو یا 12 ربیع اول کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام خدا کے فائنل پروفٹ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دن کا میسج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیٹ آف برتھ کو سمجھ لیجئے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور سے دو اوپینین ہیں۔ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک اوپینین یہ بنی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع اول کو ہوئی اور ڈیتھ بھی 12 ربیع اول کو ہوئی، لیکن جو زیادہ صحیح تحقیق اور ریسرچ اس معاملے میں ہے وہ ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع اول کو ہوئی اور آپ کی ڈیتھ 12 ربیع اول کو ہوئی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، یعنی جو صحیح رائے ہے وہ 9 ربیع اول کی رائے ہے۔ لیکن اب ایک بات عوامی طور سے مشہور ہو چکی ہے، رائج ہے، تو وہ بات چل رہی ہے تو چل رہی ہے۔ لیکن جو اسکالرز ہیں، اہل علم ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع اول کو عربی کیلنڈر کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے لوگوں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 21 اپریل یا 22 اپریل بتاتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ سیلیبریٹ کرنا، منانا، تو دیکھیے انسان کے لیے آج انسان کے لیے اس سے بڑا دن کیا ہوگا جبکہ کسی دن خود خدا کا آخری پیغمبر پیدا ہوا، جس کی حیثیت محسن انسانیت کی تھی، جس نے تمام مینکائنڈ کو وہ راستہ بتایا جس راستے پر چل کر کوئی خدا تک پہنچ سکتا ہے، جس نے انسانیت کے قافلے کو رائٹ ڈائریکشن دیا، جس نے انسانیت کو یہ بتایا کہ ریئلٹی آف لائف کیا ہے، what is the purpose of life، اینڈ یہ تمام چیزیں اس نے آتھینٹک سورس کی بنیاد پر کی، یعنی براہ راست اور ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے۔ تو بلا شبہ یہ کسی انسان کے لیے اور اسپیشلی ایک بلیور کے لیے پوری ہیومن ہسٹری میں سب سے بڑا دن ہے، سب سے بڑا دن۔ تو اس اعتبار سے یہ خوشی کا بھی دن ہے۔ لیکن پیغمبر کی ذات ایک عام انسان کی ذات نہیں ہوتی ہے، اس کی حیثیت ایک ہیرو کی بھی طرح نہیں ہوتی ہے۔ وہ دراصل خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے گائیڈ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خدائی رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر کا مشن انتہائی سنجیدہ اور سنسیئر مشن ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر منانے کی بات ہو تو آپ منائیے، اس دن بیٹھ جائیے، غور و فکر کیجئے کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا اور کیا دیا تھا، پیغمبر کا مشن کیا تھا۔ ہم جس پیغمبر کو ہمارے پیغمبر، ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی کی زندگی کیا تھی۔ تو اس دن جو میلاد النبی منائی جاتی ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ سادہ طور پر اگر بیان کیا جائے تو بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی عمل کو دین کی حیثیت دے کر، دین بنا کر پیش کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں تو اسے دین کی حیثیت نہیں دیتے ہیں، وہ ایک عمل ہے اور ایک مبارک عمل ہے، اور اس اعتبار سے وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ کیا سیلیبریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل جائیں اور جلوس نکالیں، سڑکوں کو جام کریں، دوسروں کو ڈسٹرب کریں؟ تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ واٹ از دا سینس آف سچ پروسیشنز؟ اس سے کیا ملے گا آپ کو اور کیا میسج جائے گا دوسروں کو؟
جو لوگ جلوس آرگنائز کرتے ہیں کہیں بھی، یا تو مسلم دیشوں میں یا پھر ان دیشوں میں جہاں پہ وہ لوگ زیادہ ہیں جنہیں نان مسلم کہا جاتا ہے، تو وہاں وہ پروسیشن نکال کر کیا میسج دیتے ہیں؟ اس سے ان کو خود کیا ملے گا، دوسروں کو کیا ملے گا، سوائے اس کے کہ لوگ یہ جانیں گے کہ آج محمد اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ پھر آپ بہت جگہوں پر دیکھیں گی کہ جلوس کے نام پر سڑکوں پر ہردنگ ہو رہا ہے، لوگ ڈی جے بھی رکھنے لگے ہیں۔ اب تو بگاڑ کا یہ عالم ہے کہ لوگ ڈی جے رکھتے ہیں، قوالی گاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ جس کے نام سے ہم یہ جلوس نکال رہے ہیں، کیا اس کو پسند بھی ہوگا؟ ہم جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں۔ یہ تو محبت کی ABCD ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول سے عشق کا اعلان کرتے ہیں، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، اور سڑکوں پر نکلتے ہیں تو قوالی گاتے ہیں۔ آپ 12 ربیع اول سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس دن کسی اور بزرگ کے نام سے چادر نکال رہے ہیں۔ مطلب یہ کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی سینس ہے، کوئی معقول آدمی، ریزنیبل آدمی کوئی ایسا کام کرے گا کہ ہم 12 ربیع اول نبی کی پیدائش کے دن کے طور پر یاد کر رہے ہیں اور اس دن کسی XYZ کے نام سے چادر لے کر گھما رہے ہیں اور پھر اس کے مزار پر جا کر چڑھا رہے ہیں؟ چادر نکالنا درست ہے نہیں درست ہے اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پیدائش کا دن اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کے طور پر منا رہے ہیں، لیکن چادر ایک اور بزرگ کے نام پر نکال رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اس دن کو آپ سیلیبریٹ کیجئے، یعنی یاد کیجئے، اس دن اللہ کے رسول کے لائف کو بیان کیجئے، آپ کی تعلیمات کا چرچا کیجئے، لیکن ہاں اس بات کا ضرور خیال رہے کہ اس مجلس میں جھوٹی قصہ گوئی نہ ہو، جی بے بنیاد داستانوں کو بیان نہ کیا جائے، افسانوی باتیں نہ ہو، بلکہ وہ باتیں جو واقعتاً رسول کی بات ہو، وہ تعلیمات جو تعلیمات واقعی اللہ کے رسول نے دی ہو۔ اس بات سے اور اس عمل سے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کریں، جھوٹا قصہ بیان کریں، جھوٹی روایتیں بیان کریں، جھوٹے داستان بیان کریں اللہ کے رسول کے نام سے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں، بلا تحقیق اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو کل آخرت میں اللہ کے رسول ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو آپ یاد کیجئے، آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 12 ربیع اول کے دن آپ ضرور یاد منائیے، لیکن یاد کا جو طریقہ ہے پیغمبر کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کی مجلس آرگنائز کیجئے، ایسے لوگوں کو بلائیے جو آتھینٹک اور مستند گفتگو کرنا جانتے ہوں، ایسے لوگوں کو بلائیے جو واقعتاً سماج کا اصلاح چاہتے ہو، محض مقرر قسم کے لوگوں کو ہرگز مت بلائیے۔ ایسے لوگوں کو مت بلائیے جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ خدا کے رسول کا مشن کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو بولنے کا موقع نہ دیجیے جن کی زندگی میں خدا کے رسول کا مشن شامل نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو بلائیے جو اپنی زندگی میں خدا کے رسول کے مشن کو اپنا مشن بنائے ہوا ہو، جس نے رسول کی تعلیمات کو سمجھنا اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو، جس نے رسول کی تعلیمات کو تمام انسانیت تک پہنچانا اپنا پرپس آف لائف بنایا ہو۔ ایسے آتھینٹک اور جینوئن لوگوں کو بلائیے، ذکر اللہ کی مجلس آرگنائز کیجئے اور رسول کے پیغام کو عام کیجئے، اور عہد لیجئے کہ آئندہ ہم پورے سال پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ پیغمبر اسلام کا مشن دعوت اللہ کا مشن تھا، شہادت الناس کا مشن تھا۔ دعوت اللہ اور شہادت الناس کا مطلب ہے غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ تو آج تو حالت یہ ہے کہ 12 ربیع اول کو سڑکوں پر تو بھیڑ نظر آتی ہے، لیکن ایسے مسلمانوں کو ذرا ڈھونڈ کر لائیے جو مسلمان اپنے وقت، اپنی دولت اور اپنے اثاثہ کو پیغام محمدی کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے لگا دیا ہو، جو پیغام محمدی کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے بے قرار ہو، جس کی راتوں کی نیند صرف اس لیے اڑ گئی ہو کہ وہ اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ تمام انسانیت تک خدا کا پیغام نہیں پہنچ رہا ہو۔ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، یہی 12 ربیع اول کا سیلیبریشن ہے۔ شاہنواز خان باقرگنج پٹنہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر صحابہ کی پریکٹس کیا تھی؟ صحابہ کی پریکٹس یہ تھی، آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے، صرف ایک روایت سے
کہ جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 632 عیسوی میں وفات ہوئی تو آپ کی وفات کی خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ روایت میں جو باتیں آئی ہیں اس سلسلے میں دو باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب اس کی خبر حضرت عمر کو پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے فوراً تلوار نکال لیا آؤٹ آف ایموشنز اور کہا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی بھی یہ بات نہ دہرائے کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزر گیا ہے۔ یہ انتہائی جذباتی اور ایموشنل سچویشن تھی، لیکن اس انتہائی ایموشنل موقع پر بھی صحابی کا مزاج کیا تھا یہ سمجھے۔ اس وقت ابو بکر بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الی آخر آیت۔ محمد بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو شخص پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ جیسے ہی یہ آیت سامنے آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ڈھہ پڑے اور ٹھہنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ تو یہ مزاج دیکھیے کہ ایک طرف رسول سے انتہائی محبت کہ ان کی موت کی خبر سننا برداشت نہیں، دوسری طرف اس انتہائی جذباتی موقع پر بھی قرآن کی آیت آ گئی تو اپنے جذبات کو ضبط کر کر بالکل خاموش ہو جانا اور اس کے آگے سرنڈر کر دینا۔ دوسری طرف روایت میں بات آئی ہے کہ جب صحابہ کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی گزر چکے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جس صحابی کا رخ جس طرف تھا وہ اسی طرف نکل پڑے، جس صحابی کے گھوڑے کا ڈائریکشن جو تھا وہ اسی طرف نکل پڑے۔ یعنی اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب یہ ہماری آخری ذمہ داری بچ گئی ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب مدینہ مکہ جائیں گے تو مدینہ مکہ میں بہت زیادہ آپ کو بڑے صحابہ کے مقبرے نہیں ملیں گے، سب دور دراز علاقے میں دوسری جگہوں پر ملیں گے، دوسرے ملکوں میں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھیل گئے کہ اللہ کے رسول کا پیغام ہم چاروں طرف پہنچائے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جلسہ جلوس والے لوگ تھے یا عمل کرنے والے لوگ تھے۔ عمل کرنے والے لوگوں کو کہاں فرصت ہے، کہاں فرصت ہے کہ وہ بیٹھ کر جلوس نکالے گا؟ جلوس نکالنا کوئی کام ہے؟ یہ تو کوئی بھی عقل والا محسوس کر لے گا۔ لیکن اگر کسی کی نیت صاف ہے، بہت ہی مہذب اور شریفانہ انداز میں جلوس صرف اس لیے نکالتا ہے کہ میں اپنے محبت کا اظہار کروں اور لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر کا کام ہو، اور اس کے علاوہ وہ پورے سال خدا کے مشن کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن جھوٹے اور مکاروں کی طرح جلوس میں شامل ہو جانا، ڈی جے بجاتے رہنا، گھومتے رہنا پگڑیاں باندھ کر اور اس طرح کے دوسرے، یہ کوئی کام ہے؟ تو جو لوگ محض اس طرح کے کام کرتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔